آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو غصے سے کاٹے گا اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی، ہائے میری بدنصیبی، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا، میں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہوتا، انہی کے راہوں پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدنصیبی، فلاں کو میں اپنا خلیل نہ بناتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ دوست میں اور خلیلی میں فرق ہے، ایک دوست ہوتا ہے دوست، لیکن جو خلیل ہوتا ہے وہ بہت ہی گہرا دوست ہوتا ہے۔ تو اے لوگوں بد عقیدہ لوگوں کو، بد مذہبوں کو، بد راہوں پہ چلنے والوں کو، بدعت اور شرک کرنے والوں کو، غیر پرہیزگار لوگوں کو، غیر صالحین کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر تمہیں دوست بنانا ہے تو ان لوگوں کو دوست بناؤ اور ان لوگوں کی صحبتوں اور مجلسوں کو اختیار کرو جو لوگ موحد ہیں، متبع سنت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی دعوت دیتے ہیں اور ان کی راہوں پہ چلتے ہیں۔ اگر تم نے ان کی راہوں کو نہ اپنایا اور دنیا میں بنے ہوئے اپنے اپنے راہوں پر بلانے والے، اپنی اپنی جماعتیں اور اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے مذہب کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کے راستوں کے اگر تم چلے، جن کا راستہ قرآن و سنت کا راستہ نہیں، صرف دعوے وہ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ قرآن و سنت سے دور ہیں، ایسے لوگوں کو راہوں کو اپناؤ گے تو کل قیامت کے دن وہی حشر ہوگا جو مشرکین کا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹو گے اور کہو گے ہائے میری بدنصیبی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں کو اپنایا ہوتا، میں نے لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو اتنا گہرا دوست نہ بناتا کہ جو بھی حضرت فرمائیں خلاص، وہ غلط ہو کہ صحیح ہو سب کچھ صحیح ہے، خلاص اب ہم انہی کی راہوں پہ چلیں گے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، وہ کہے گا اس دن کہ ہائے میری بدنصیبی، کوئی بتانے والا آیا تو تھا کہ بھائی یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ فکر، یہ طریقہ غلط ہے، قرآن و سنت سے غلط ہے، تو اس دن وہ یاد کرے گا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بتانے والا آیا تھا میرے پاس لیکن لوگوں نے مجھے گمراہ کر دیا، اس میرے دوست نے، اس میرے پیر نے، اس میرے خلیل نے، اس میرے فلانے سجادہ نشین نے، اس ہمارے بیعت کرنے والے مرشد نے، اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا چھوڑو یہ سب چیزیں تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یہ شیطان تو ہے ہی ذلیل کرنے کے لیے، اور اس دن شیطان تمہیں دھوکہ دے کر کے دور کھڑا ہو کر کے تماشا دیکھے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27 اور 28۔ میرے عزیز، ایک دفعہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ کیوں رونے لگی؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کا ذکر چھڑا ہے اور جہنم کا تذکرہ ہو کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ قیامت کے دن اے اللہ کے نبی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگے پوچھو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن آپ ہمارے اپنے اہل و عیال کو وہاں یاد بھی رکھیں گے؟ آج تو دنیا میں آپ ہمارے ساتھ ہیں لیکن کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ ذرا اس سوال کے جواب کو جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، ذرا اس سوال کو بڑے غور سے اور اس کے جواب کو بھی بڑے دھیان سے سننے کی چیز ہے کہ آج دنیا میں تمہیں دھوکہ دینے والے، تمہیں فریب دینے والے، تمہیں دغا دینے والے نہ جانے کتنے شیطان انسانوں کے روپ میں مولویوں اور مفتیوں کی شکل میں گھوم رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں فلانے کی بیعت کر لو، فلانے سلسلے سے جڑ جاؤ، قادریہ ہو جاؤ، چشتیہ ہو جاؤ، فلانا ہو جاؤ، ڈھکانا ہو جاؤ، ہم تمہیں بخشوا لیں گے اور قیامت کے دن غوث پاک تمہیں نجات دلا لیں گے، تم کچھ بھی کرو بس 11ویں دلاتے رہو، 12ویں دلاتے رہو، یہ کرتے رہو، نظر کرتے رہو، نیاز کرتے رہو بزرگان دین کے وسیلے سے اور ان کے دامن سے لپٹے رہو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ ذرا غور سے سنو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے عزیز ترین بیوی حضرت عائشہ سے کیا فرماتے ہیں؟ اما فی، اللہ کے نبی نے فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکرہ احد احدا، عائشہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ استاد شاگرد کو، نہ نبی اپنی امت کو، نہ بیٹا بیٹی کو، اور نہ ہی شوہر اپنی بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو۔ فرماتے ہیں عند المیزانی حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل، یہاں
ایک تو اس دن اس وقت کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا جب وہ میزان پر کھڑا ہوگا اور اس کے نام اعمال تل رہے ہوں گے، جب تک اسے یہ پتہ نہیں چل جائے گا کہ اس کا جو نام اعمال ہے اچھے اعمال زیادہ ہیں یا برے اعمال زیادہ ہیں، نہ جانے اس دن کیا ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کا وہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ وعند تطایر الصحف حتى يعلم اين يقع كتابه في يمينه ام شماله ام وراء ظهره، اور اس دن اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب پاک پروردگار نام اعمال بکھیرے گا، اور اللہ اکبر اس دن نام اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، جب تک کسی کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں مل رہا ہے، کہ اس کے بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے، کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے بھیجا جا رہا ہے، اس وقت کسی کو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ وعند الصراط اذا وضع بین ظہر جہنم حتی یجوز، اور اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب جہنم کے اوپر پل صراط بچھا دی جائے گی، جب تک کہ لوگ پار نہیں ہو جائیں گے تب تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں ہم بھی نہیں یاد کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو سیدۃ النساء الجنہ ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان سے؟ یا فاطمہ سلینی، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تجھے مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لیں، میں انی لا اغنی عنک شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی کا یہ فرمان صحیح بخاری کی روایت، اپنی بیٹی سے، جو اتنی لاڈلی بیٹی جس کے بارے میں جنت کی بشارت اور خوشخبری اللہ کے حبیب نے بہت پہلے دے دی، اس سے بھی اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن تجھے کسی کام نہیں آ سکتا، کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو ذرا سوچو، ذرا سمجھو، جو آج امت کو لوگوں کو یہ کہہ کر کے گمراہ کر رہے ہیں اور یہ بدعقیدیاں پھیلاتے ہیں کہ اے لوگوں ہم سے بیعت کر لو، اے لوگوں ہم سے طریقت کے راستے جوڑ لو، اے لوگوں ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ، اے لوگوں فلانا کر لو، فلانا کر لو، اے لوگوں تمہیں جنت میں ہم بخشوا لیں گے۔ بھلا بتاؤ وہ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر لوگوں کے واقعات تو احادیث کے اندر موجود ہیں۔ المہم یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ یہ ضرور ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور ہوگا، کیا کریں گے؟ اللہ کے بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ یہ حق اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو دے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، ہر نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دعا کرنے کی اتھارٹی دی تھی کہ اے نبی تم جو مانگو ہم تمہیں دے دیں گے۔ انہوں نے اپنی امت کے لیے یا اپنے لیے یا جس لیے بھی مانگنا تھا انہوں نے مانگ لیا۔ مجھے بھی ایک حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو بھی جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے میں نے اپنی اس دعا کو محفوظ کر لیا ہے، وہ ویٹو پاور، وہ کارڈ میں نے اپنے ذمے رکھ لیا ہے، میں نے اللہ سے کچھ نہیں طلب کیا ہے۔ لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا اور لوگ حیران و پریشان میدان محشر کے اندر پسینوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انکاری ہو جائیں گے، وہ سفارش نہیں کریں گے، وہ شفاعت نہیں کریں گے۔ جس کے پاس جائیں گے سب لوگ کہیں گے نفسی نفسی۔ موسیٰ کہیں گے میں نے اللہ کو دیکھنے کا طلب کیا تھا کہ اے اللہ مجھے تو اپنا دیدار کرا دے، میں اس غصے، میں اس کے جرم میں اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوں۔ نوح کہیں گے میں اپنے بیٹے کے لیے میں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں داخل کر دے، لیکن اللہ نے مجھے کہا چپ رہو ورنہ جاہلوں میں سے ہو جاؤ، میں اپنے اس طلب کے اوپر شرمسار ہوں۔ ابراہیم کہیں گے میں نے اپنے ابا کے لیے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے ابا کو جنت دینا، اے اللہ میرے ابا کو میدان محشر میں مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ تو اس دن حضرت ابراہیم کہیں گے میں اس دعا کے لیے میں پریشان ہوں۔ حضرت غرض جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، سب انکار کر دیں گے اور سب کہہ دیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہیں گے میں اللہ کی بارگاہ میں بڑے آسانی کے ساتھ لوگ کہہ لیتے ہیں کہ بھائی یا رسول اللہ نعرہ لگا لو خلاص بیڑا پار ہو جائے گا۔ ارے میاں وہ دن ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ اللہ کے سامنے منہ بند بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ پاک پروردگار کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سجدہ کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا اور فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنے سر مبارک اٹھائیے، سل تعطیٰ، مانگو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں
میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب سے پہلی سفارش یہ کروں گا، میدان محشر بپا ہے، پاک پروردگار آج تیرے خیز و غضب کا اور اللہ آج تیرے بدلے کا دن ہے، اے پاک پروردگار تیرے بندے پریشان ہیں، ان کا حساب و کتاب جلدی لیا جائے، ان کا حساب و کتاب جلدی لیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر حساب و کتاب لے گا۔ اس طرح سے اللہ کے حبیب سفارش کرتے جائیں گے، سفارش کرتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح جہنمی جو ہے جو مجرم ہوں گے، جو موحد ہوں گے، مجرم ہوں گے، ان کو اللہ کے نبی جو جنتی ہوں گے وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن جو پکڑے ہوئے گئے ہوں گے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کا جہنم لکھ دیا ہوگا، اللہ سے سفارش کریں گے، اے پاک پروردگار اس بندے کو تو جنت میں داخل کر دے، اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اے یا رسول اللہ، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، سفارش کا حق آپ کو دیا جائے گا، لیکن امتیوں میں کون خوش نصیب ہوگا جو آپ کی سفارش کا مستحق ہوگا؟ یہ بھی بتلاتے چلو، سفارش ملے گی تو کس کو ملے گی؟ سفارش ملے گی تو کس کو ملے گی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تک مجھ سے اس طرح کا سوال ابو ہریرہ کسی نے نہیں کیا ہے، تو نے کیا ہے تو میں تجھے ضرور بتلاؤں گا کہ میری سفارش کا حقدار کون سا خوش نصیب ہوگا۔ اور مسلمانوں کان کھول کر کے سنو، خوش فہمیوں کے محل میں زندگی نہ گزارو، اور مولویوں نے جو تمہیں ڈھکوسلے بازیاں اور بری تعلیمات دے کر کے تمہیں مغرور بنایا ہے، ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی سنو کہ مدنی تاجدار شافع محشر کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتی، سب سے بڑا خوش نصیب قیامت کے دن جو میری شفاعت کا مستحق ہوگا وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پیغمبر اسلام یہیں پر بس نہیں کر رہے ہیں بلکہ فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، من خالصا من قبل نفسہ، اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اے اللہ، یہ اخلاص نیت کیا ہے میرے عزیز؟ اخلاص نیت یہ ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس میں اب ملاوٹ نہ کرو، اس میں شرک نہ کرو، اس میں ساجھیداری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کے اسما میں، اس کے صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مخلوق کو شریک اور پارٹنر نہ بناؤ۔ اس کی عبادت خالص ہونی چاہیے، خالصا من قبل نفسہ، اپنے نفس کی گہرائیوں کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ الہ الا اللہ کہا ہو۔ پتہ یہ چلا کچھ لا الہ الا اللہ کہنے والے جو اللہ کے سوا غیروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا غیب دان جاننے والا سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا روزی دینے والا سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا بیٹا بیٹی دینے والا سمجھتے ہیں، چاہے وہ مندروں پہ جانے والے ہوں، چاہے وہ دیوی دیوتاؤں کے اوپر دان دچھڑا کرنے والے ہوں، چاہے وہ مزاروں پہ جانے والے ہوں، چاہے وہ چادر چڑھانے والے ہوں، چاہے وہ تعزیے یا شدے یا علم یا چبوترے یا کوئی بھی چیزیں کرنے والے ہوں، چلے کچھ بھی کرنے والے ہوں، وہ خالصا من قبل نفسہ، ان کا لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے اندر ملاوٹ کی ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے مخلوقات کو شریک بھی کیا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے نبی کی شفاعت کے مستحق۔ ہاں یہ سنو، اور یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث بڑی پیاری شفاعت کے تعلق سے ہے۔ لوگوں نے کہا جاتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ اکبر، جو یہ کہتے ہیں کہ میری قبر پر آ کے کبھی کوئی چیز طلب نہ کرنا، آ کر کے کبھی میرے قبر کو میلہ نہ بنانا، میں میلہ نہ بنانا۔ اس نبی کی قبر پر جا کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے شفاعت کرنا قیامت کے دن، اللہ کے نبی میری شفاعت کرنا۔ ارے ان بد نصیبوں سے کہو، ارے اللہ کے نبی تمہاری کیا شفاعت کریں گے؟ اللہ رب العزت وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اللہ ہی کے لیے مکمل شفاعت ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا قیامت کے دن وہی سفارش کر سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب بھی جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا تب تک شفاعت نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی سن لو، ابو طالب سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا اس دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، لیکن کل میدان قیامت میں اللہ کے حبیب ان کی بھی سفارش نہیں کریں گے۔ ابراہیم اپنے باپ کی بھی سفارش نہیں کریں گے، اور کریں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، کہیں گے اللہ میرے ابا کو جنت دے دے۔ کیا نبی کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ کہیں گے اللہ آج مجھے ذلیل مت کر، اللہ فرمائے گا ابراہیم کے باپ کو لایا جائے۔ ابراہیم کو باپ کو فرشتے لائیں گے، کس شکل میں لائیں گے؟ اور حضرت ابراہیم کو حکم ہوگا کہ ابراہیم اپنے پیروں کی طرف دیکھو،
ابراہیم جب اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ایک بجو ان کے پیروں میں لچڑا ہوا پڑا ہوگا گندگیوں میں، بجو پڑا ہوگا. ابراہیم کہیں گے اللہ یہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تمہارے ابا ہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو ٹانگ پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو. نبی ہیں، اللہ کے ابو الانبیاء ہیں، امام التوحید ہیں، اللہ کا ایسا معزز اور برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ